بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، ایک بار پھر حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے نبیرہ امام المناظرین محمد حذیفہ اشرف صاحب کے ساتھ پھر آج علمی نشست کو رکھا گیا، جس کے اندر آج توحید پر کی جانے والی جو بحثیں ہیں ان کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے توحید کے متعلق جو عقائد اہل سنت ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے اس واسطے کہ توحید پر کی جانے والی گفتگو بعض اوقات اتنا تنگ نظر کر دیا جاتا ہے توحید کو کہ سننے والے اور دیکھنے والے اس چیز میں پھنس کے رہ جاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ تو پہلے تو علامہ صاحب توحید کو واضح الفاظ میں یا یوں کہہ لیں کہ توحید کی ڈیفینیشن آپ ایک مرتبہ عوام الناس کے سامنے رکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید ایک بہت حساس موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر کھڑی ہے، جس میں سب سے پہلی عقیدہ توحید ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ خود توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، پوری کائنات، نبی، ولی، فرشتے، پوری کائنات اس کی محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی ولادت ہے نہ اس سے کسی کی ولادت ہوئی، اس سے کچھ نہیں نکلا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا ہمسر بھی دوسرا کوئی ہے، اس جیسا نہ صفات میں کوئی ہے نہ ذات میں کوئی ہے، نہ اللہ جیسی صفت کسی میں ہو سکتی ہے نہ اللہ جیسی ذات کسی کی ہو سکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ان سے افضل ذات کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ واضح طور پر یہی ہے، جو کچھ ملا اللہ کی عطا کے ساتھ ملا، اللہ وہ بھی جب خود نبی علیہ السلام نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے تو اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے جب خود سرکار شریک نہیں۔ بالکل۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بہت خوبصورت تقسیم کی، اگر وہ ہمارا نظریہ اگر کوئی آرام سے سن لے تو قسم سے شرک اور توحید کی بات ہی ختم ہو جائے۔ صحیح۔ میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ واہ۔ مخلوق کے آقا ہیں لیکن خالق کے تو بندے ہیں نا، اللہ اکبر۔ خالق کے تو محتاج ہے نا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ جب سرکار جیسی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں شریک ہے نہ ذات میں شریک ہے تو اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں توحید کو قرآن سے اور اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے واضح کیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ منبر و محراب سے کچھ آوازیں ایسی آتی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جو دور سے سن لے وہ خدا ہوتا ہے، دور و نزدیک سے سننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ توحید کے لوازمات میں بات بیان کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سوال زیادہ پکا کر لیں تو یہ کہتے ہیں، دیکھو تم سرکار کو دور سے پکارتے ہو نا، یہاں سے کہتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، اور دور سے سننے والا تو خدا ہوتا ہے، حالانکہ قسم سے رب دور سے سن ہی نہیں سکتا، اللہ خدا دور سے سنتا ہی نہیں، اچھا، کیونکہ دور سے تو وہ سنے جو دور ہو، اللہ اللہ جو اللہ۔ دور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے قرب و بعد کا پوچھے تو فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ اللہ آپ بھی قریب ہے میرے، یہ کیمرہ بھی قریب ہے میرے، یہ صوفہ بھی قریب ہے میرے، یا اللہ تو کتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شارب تم سے دور ہے، اللہ تم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور ہے ہی نہیں، تو دور سے وہ سن کیسے سکتا ہے؟ دوسری بات، اگر یہی معیار رکھنا ہے جو دور سے سنے وہ خدا ہے تو بڑے خدا ماننے پڑیں گے، اچھا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا سورۃ نمل پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 18،
حتی اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، آگے چیونٹیوں کی وادی تھی، قالت نملۃ، وہاں سے بولی ایک چیونٹی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، چلو اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تم سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے پاؤ کے آ جاؤ گے اور تمہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارا کڑاکا نکل جائے گا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات سن کر۔ میں پوچھتا ہوں سلیمان علیہ السلام نے دور سے بات سنی کہ نہیں؟ یہ کہنا کہ دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، یس ہمارے جیسے ہیں بالکل۔ ان کو چاہیے، سلیمان علیہ السلام تو مقتدی ہے نا، ان کو چاہیے کیڑی نے یوں پکڑ کے کریں، آواز آئے گی نہیں، کیڑی کان میں بھی ڈال لیں آواز نہیں آئے گی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ جب سلیمان علیہ السلام دور سے سن سکتے ہیں تو امام الانبیاء بھی دور سے سن لیں، شرک نہیں بنتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دے سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو طاقت دینے والا رب آج کمزور نہیں، وہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ طاقت دے سکتا ہے، سرکار بھی سن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سنیں، اچھا کیڑی کو کس نے بتایا اتنی دور سے آنے والا سلیمان علیہ السلام؟ اللہ اکبر۔ کیڑی کو کس نے بولا وہ جو اتنے دور سے آ رہا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے؟ کس نے بتایا؟ جو اللہ تعالیٰ کیڑی کو اتنا شعور دے سکتا ہے، اتنی دور سے اس کو پتا چل جائے، اس نے پتا نہیں نبی علیہ السلام کو کیا کچھ طاقتیں عطا فرمائی ہوئی۔ یہی بات نہیں رکتی، پھر ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی سب تک اس کو صحیح کہتے ہیں، وہابیوں کے امام ہے، وہ کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، بالکل حسن اور صحیح ہے۔ جب میاں بیوی کی کمرے میں ہونا لڑائی، اگر مرد جنتی ہو تو حور بولتی ہے جنت سے، نہ لڑ نہ لڑ، تو اس سے نہ لڑ، اس نے ہمیشہ تیرے پاس تو نہیں رہنا، آنا تو میرے پاس ہے نا، اس نے نہ لڑ۔ میں پوچھتا ہوں حور اتنی دور سے سن سکتی ہے، حور خدا نہیں، ہمارا عقیدہ الہکم الہ واحد، لیکن اگر یہ مانا جائے دور سے سننے والا رب ہوتا ہے تو مجھے بتائیں نا ذرا، دور سے سننے والا اگر رب ہوتا ہے، حور دور سے سنتی ہے کہ نہیں؟ سنتی ہے۔ اور حور زیادہ دور ہے یہاں سے یا مدینہ شریف؟ حور ساتویں آسمان پر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور سرکار مدینہ شریف میں جو اللہ حور کو سنا سکتا ہے نبی علیہ السلام کو نہیں سنا سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار علیہ السلام کی بات بھی سنیں، نبی علیہ السلام مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہے، سرکار نے فرمایا او صحابہ آواز نہیں آئی؟ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا، وہ پتھر آج جہنم کی تہہ میں پہنچا، پتھر آج پہنچا، اس کے گرنے کی آواز آ گئی ہے۔ تم کہتے ہو دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے، اگر دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے، سرکار نے جہنم کی آواز سنی کہ نہیں؟ بالکل سنی، بالکل سنی۔ سرکار کے لڑ لگنے والے صحابہ نے بھی سنی، اللہ، اور سرکار کے غلام بھی سن لیتے ہیں صحابہ، کیونکہ آج ہمیں جہنم سے آواز نہیں آتی لیکن صحابہ نے سنی تھی۔ تو یہ کہنا بالکل قرآن و حدیث کے منافی ہے کہ جو دور سے سنے وہ خدا ہوتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو علامہ سامعین، آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں روز روشن کی طرح بیان کر دیا کہ جو دور سے سنے وہ خدا نہیں ہوتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جہنم میں گرنے والا پتھر سنا۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب دوسرے سوال پر۔ علامہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض حلقوں سے یہ آواز آتی ہے کہ ما فوق الاسباب، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں دیوار سے لگا دیا جائے گا کہ جناب جس طرح دور سے پکارنے والا خدا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن و سنت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہی ہے، کمرے میں بیٹھ کر اپنا سر کھپا کر تحقیقیں ہی ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو ما فوق الاسباب مشکل حل کر لے خدا نہیں ہوتا، رب کا قرآن فرماتا ہے، سورۃ آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میرے لیے مولاؤ نا، میں ایک مورت بناؤں گا پرندے کی، اس میں پھونک ماروں گا، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ آگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میرے پاس لاؤ کوڑی کا مرض
ہاتھ لگا کے ٹھیک نہ کر دوں تو عیسیٰ نہ کہنا. اللہ یہیں پر نہیں، مادرزاد اندھا، ایک ہوتا ہے اندھا جس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، مادرزاد اندھا جس کا ڈیلا ہی نہ ہو، اس کا ڈیلا ہی نہ ہو. فرمایا وہ لاؤ میرے پاس، نہ ٹھیک کر دوں تو مجھے عیسیٰ ابن مریم نہ کہنا. اللہ اکبر. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اگر مردوں کو میں زندہ نہ کر دوں جو مجھے بھی عیسیٰ ابن مریم نہ کہنا. اب میں پوچھتا ہوں جس کا باپ فوت ہو گیا، جس کا بھائی فوت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو زندہ کر دیں، یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا عبد مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اگر ان کا قانون مانا جائے جو ما فوق الاسباب مشکل کشائی کرے، مشکل کو آسان کرے، وہ خدا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا پڑے گا ان کے بقول. اگر کوئی عیسائی کہے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو تم بولتے ہو، لیکن اگر تم کہو مشکل کشائی کرنے والا خدا ہے اور تمہارا قرآن کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشائی کرتے تھے، تو پھر تم کیوں نہیں کافر؟ اگر عیسائی سوال کرتے تو کیا جواب ہوگا؟ یہی بات نہیں. دوسری طرف پھر سورۃ النمل ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، یہاں لے کے آیا جائے. ایک جن بولا قال عفریت من الجن، ایک جن بولا کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، جب تک آپ کی یہ میٹنگ چل رہی ہے میں آپ کے لیے وہ تخت لا سکتا ہوں میٹنگ کے اینڈ ہونے سے پہلے. اور حضرت جی وَإِنْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، میں قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، میں جاؤں گا لے آؤں گا. فرمایا نہیں، ٹائم لگ جائے گا، پہلے کوئی لے کے آئے. پہلے کیوں منگوایا؟ اس سے ہی منگوا لیتے. چلو سلیمان علیہ السلام کو بھی پتا تھا ایک گروہ آئے گا جنوں کی طاقت تو مانے گا، ولیوں کی طاقت کا انکار کرے گا. فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر حضرت جی مجھے حکم دے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لے آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کی اس نے مدد کی کہ نہیں؟ ما فوق الاسباب مدد کی، ما فوق الاسباب لے کر آیا گیا تخت. اور آنے سے پہلے میں پوچھتا ہوں مشکل کشائی وہ کرے جس کو کتاب کا کچھ علم ہے، تورات اور زبور کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہو، الرحمن علم القرآن. ان نبی علیہ السلام کی کیا شان ہوگی؟ بات یہیں پر نہیں ختم ہوتی. اٹھائیے بخاری اور مسلم، حدیثیں واضح طور پر موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ آگے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھول جاتا ہوں کروں کیا؟ سرکار نے نہیں فرمایا 2 بادام صبح 2 دوپہر کے 2 شام، یا فلاں حکیم صاحب کے پاس جاؤ فلاں حکیم بڑا پہنچا ہوا ہے، یا یہ نہیں کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمانا ہوگا تو فرمائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، سرکار نے غیب سے لب بھرے اور اس چادر میں ڈالے. فرماتے ہیں میں نے سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ عطا فرما دیا، پتہ نہیں چلا سینے سے چادر پہلے لگی، اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرما دیا. پھر آگے اس سے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتیق بریک کاف کے ساتھ، وہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گستاخ کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، گستاخ کو قتل کر دیا. پھر جب آنے لگے نا باہر نکلنے لگے، چھت سے گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی. پنڈلی، لوگوں نے کہا پنڈلی کی درد بہت سخت ہوتی ہے عبداللہ، کہتا تو تیری ٹانگ کاٹ کر اوپر ہوتے ہیں بچ جائے گا ورنہ درد بہت ہوگی. فرمایا چلو میں کوئی اپنا کام آیا تھا، میں تو سرکار کے کام آیا تھا، ساری زندگی لنگڑا رہوں گا، لے چلو سرکار کے پاس. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا عبداللہ جنت نہ دے دوں؟ اپنی زبان سے یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے ملے گی، لیکن ٹانگ ساری زندگی لنگڑا تو نہیں نہ رہنا. سرکار نے فرمایا ابسط رجلک، ٹانگ سیدھی کر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں ٹانگ سیدھی کی، سرکار نے ہاتھ پھیرا، سرکار کے ہاتھ پھیرنے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی. اب بولا جائے ما فوق الاسباب مدد تھی ہے کہ نہیں؟ آج جو نبی علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی آپ نے جیسا کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں سرکار صرف پیغمبر تھے، دین پہنچانے آئے تھے، اپنے بھائی کی ٹانگ ٹوٹے یا اپنے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹے اوپر 100 بار ہاتھ پھیرتے رہے. اولاد نے یہی کہنا ہے ابا جی نے بھی اسپتال ہے جو چیک کروائی یا نہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ما فوق الاسباب مدد کرنا. عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہا جائے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا خدا ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ بھی خدا، ماننا پڑے گا آپ کے ان کے قانون کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا ماننا پڑے گا، سرکار کو بھی ماننا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.
آپ نے سنا علامہ صاحب نے کس طرح ما فوق الاسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی مشکل کشائی کر دے، حاجت روائی کر دے، تو وہ قطر خدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ہی وہ مدد کیا کرتا ہے۔ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو پتر دے دے، خدا کے علاوہ پتر دے کوئی نہیں سکتا، بیٹے نہیں دے سکتا کوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت کریں گے کہ خدا کے علاوہ کوئی اگر بیٹا دے تو وہ خدا والی صفات اس میں نہیں آتی؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیں۔ دینا خدا کی صفت نہیں، خدا کی قسم خدا بیٹے دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بیٹا دے وہ خدا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہنا ہے پھر پتہ ہے کتنے ماننے پڑیں گے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورت مریم سے پڑھ رہا ہوں، فرمایا لی احب اللہ کی غلامن زکیہ، جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت مریم سے، سیدہ مریم سے، کہ میں آپ کو، میں جبریل بیٹا دینے آیا ہوں، لی احب اللہ کی غلامن زکیہ، میں جبریل بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، لیکن فرمایا میں جبریل بیٹا دینے آیا ہوں تمہیں، میں جبریل۔ اگر جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا ہے، جبریل علیہ السلام بیٹا دے دیں، آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے جائیں، یہ شرک نہیں بنتا؟ تو کیا خیال ہے اگر ہم کہہ دیں غوث پاک نے بیٹا دیا، یہ شرک بنے گا؟ اگر یہ کہیں حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیٹا دیا، یہ شرک بنے گا؟ اگر وہاں شرک نہیں تو یہاں شرک کیوں؟ کیا یہ شرک میں تقسیم ہے؟ جبریل علیہ السلام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا؟ شرک تو شرک ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا مخلوق میں۔ اگر جبریل علیہ السلام بیٹا دے سکتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے ولی دے دیں، پھر بھی شرک نہیں بنتا۔ صحیح جی۔ تو معزز سامعین، علامہ صاحب نے واضح کیا کہ ہر دور سے سننے والا، ہر حاجت روائی کرنے والا اور ہر بیٹے عطا کرنے والا خدا نہیں ہوتا۔ اب علامہ صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت غوث اعظم یا حضرت داتا علی حجویری یا حضرت میاں میر یا دیگر بزرگان دین جو ہے، کیا وہ کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ مہربانی فرما کر قرآن و سنت سے اس پر دلائل ارشاد فرمائیں۔ اس بات پر کہ اولیاء اللہ کی قبور سے فیض حاصل ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی قبروں سے فیض جاری ہوتا ہے، اس پر اہل حدیث علماء کے بھی کافی مواد ہے، دیوبندی علماء کا بھی کافی مواد ہے، ان کے بزرگ قائل تھے، مانگتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جواب صرف قرآن شریف سے آج دوں گا۔ اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ بے شک اولیاء اللہ کی قبور سے فیض ملتا ہے، اولیاء اللہ قبور میں فیض تقسیم کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سورت حج میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کنہوں نے کی؟ صحابہ کرام نے۔ اور ہجرت کا ایک اور معنی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے روکے سے رکنے والا بھی مہاجر ہے، اس نے بھی ہجرت کی۔ بخاری شریف 9 یا 10 نمبر حدیث ہے یہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیا گیا، او ماتوا، یا مر گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق حسن عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی اللہ کے روکے سے رک گیا، پھر قتل ہوا یا مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق حسن عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، جتنے بھی صحابہ ہیں، اللہ کے روکے سے رکے گا نہیں؟ سب رکے، سب رکے۔ غوث اعظم، حضور داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب رکے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو رزق حسن دے دیا۔ اب دوسری آیت سورت نحل سے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جس کو بھی ہم رزق حسن عطا فرمائے وہ اس کو تقسیم کرتا ہے، کبھی چھپا چھپا کر اور کبھی علیہ اعلان اس فیض کو تقسیم کرتا ہے۔ وہ ایک بندے نے اپنے ساتھی تھا، حضور امام المناظرین قبلہ دادا جان سے پوچھا یہ جنت کی بات تو نہیں جہاں تقسیم ہوتا ہے؟ مسکرا کر فرمانے لگے جنت میں تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے کسی کو گھاٹا ہوئے گا تو ہی تقسیم ہوگا نا، وہاں کسی کو کمی ہوگی تو ہی تقسیم ہوگا نا، جب وہاں کمی کوئی نہیں تو تقسیم کس بات کا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولی
عطا فرماتے ہیں، صحابہ عطا فرماتے ہیں۔ صحیح۔ تو جی سامعین، آپ لوگوں نے سنا کہ علامہ صاحب نے اس کا جواب بھی قرآن و سنت سے دیا کہ مجید کی آیات بینات سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو رزق حسنہ دیا ہے اور وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ صاحب سے اگلے کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، دلیل الوہیت کے بارے میں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دعا کرنا دلیل الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگی جائے گی، کسی اور نبی ولی کسی سے بھی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعی ہی دلیل الوہیت ہے اور دعا کیا خاص اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بنیادی طور پر دعا کا لفظی اور لغوی معنی ہے پکارنا، اور ضروری نہیں کہ جس کو بھی مشکل کے وقت پکارا جائے وہ خدا ہو، یا یہ کوئی ضروری نہیں کہ خدا کو ہی مشکل میں پکارا جائے گا، یہ کوئی قانون نہیں۔ بعض لوگ تو اتنا حد سے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اگرچہ یہ دے سکتے ہوں لیکن ان کو پکارنا نہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر جس کو مشکل میں پکارا جائے اس کو خدا کہیں تو پھر کتنے خدا ماننے پڑیں گے؟ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، استاد امام بخاری کے بھی امام مسلم کے بھی۔ بخاری اور مسلم اچھی موٹی کتابیں ہیں، اگر ان میں ان کا نام نکال دیا جائے تو کتابیں اتنی کیوں بچتی ہیں؟ یعنی کہ ان کا اتنا بڑا حصہ ہے بخاری اور مسلم میں، انہوں نے کتاب لکھی مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے آخر میں باب ہے حضرت عمر کے فضائل کا۔ حضرت عمر کے فضائل میں 32,002 نمبر حدیث ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ ابن کثیر مفسر قرآن وہ کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے، اسنادہ جید قوی، بڑی تگڑی سند ہے اس کی، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں پڑ گیا قحط، بارش ہو نہیں رہی، قحط کافی لمبا چلا، حضرت عمر کا خزانچی تھا حضرت بلال المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے آگے قبر رسول پر۔ حضرت عمر کا خزانچی بھی تو سیانا ہوگا نا، آگے قبر رسول پر، اور کہنے لگا یا رسول اللہ استسقی امتی کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے۔ کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوئی، میں سویا آ کے میری قسمت جاگ گئی، لجپال آقا تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ فرماتا ہوں تمہیں بارش عطا فرما دی گئی، بس عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا امت پر کچھ نرمی کرے۔ اب یہاں پر وہ لوگ بھی سنے جو کہتے ہیں دعا صرف اللہ سے، مشکل کے وقت پکارا صرف اللہ کو جائے گا۔ صحابی رسول کے خزانچی حضرت بلال المزنی، حضرت عمر کے خزانچی، وہ پکار رہے ہیں سرکار خواب میں آ کے، یہ نہیں کہہ رہے تو شرک کر رہے، تو مانگ اللہ سے، تو نے مجھے کیوں مشکل میں پکارا، تو نے مجھے کیوں مشکل میں پکارا۔ اچھا یہی پڑھ لیں، اور پھر ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سرکار کو تو یہ بھی نہیں پتا، نبی علیہ السلام کو غیب کی کچھ خبر نہیں۔ بڑے زور شور سے تقریریں بھی کریں گے اس پہ۔ اب بندہ ان سے پوچھے دیوار ہوتی ہے 13 انچ کی، 9 انچ کی، جس طرح حکومت مہنگائی کر رہی ہے اس سے بھی پتلی ہوتی جائے گی، لیکن قبر کتنا فرق ہے۔ سرکار کو یہ بھی پتا ہے آنے والا کون ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ مدینہ شریف میں قحط ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے اس وقت خلافت کس کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ سرکار کو اتنا علم دے سکتا ہے، اس نے پتا نہیں سرکار کو کتنا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ جس شخص کو بھی اس کی سند پر اعتراض ہو، کرے اعتراض، انشاءاللہ تشفی سے جواب دیں گے، اس کی تسلی کروائیں گے۔ اور دوسری بات میں پہلے بتا چکا ہوں، حافظ علی الاطلاق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ ابن کثیر اپنی روایت میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مسند فاروق میں لکھتے ہیں اس کی سند قوی ہے، جید ہے۔ صحیح۔ معزز سامعین، علامہ صاحب نے اس چیز کو بھی روز روشن کی طرح عیاں کیا کہ جس کو مشکل کے وقت میں پکارا جائے تو وہ صرف خدا کی ذات نہیں ہوتی۔ اب علامہ صاحب سے اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں، شاید کہ یہ اس نشست کا آخری سوال ہو۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غیب کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو غیب بتائے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کیا کسی غیر اللہ کی جانب اگر اس چیز کو منسوب کیا جائے تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا؟ اگر شرک کے زمرے میں آئے گا تو کیسے؟ اگر شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا تو اس کے کیا دلائل ہے؟ قرآن و سنت سے واضح فرمائیں۔ دو لفظی بات ہے، بنیادی طور پر یہ بات شاہ اسماعیل دہلوی نے کی
کہ نبی کو غیب کی کیا خبر؟ پھر یہ ابراہیم خاتمہ میں ایک دیوبندی عالم نے کی سرکار کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس سے آگے ایک کتاب جواہر توحید، اس کے آخر پہ ایک علم غیب کے نام سے رسالہ چھپا ہے، اس میں بھی لکھا ہے سرکار علیہ السلام کو غیب کا کچھ بھی نہیں پتا۔ صحیح۔ میں پوچھتا ہوں اللہ غیب ہے کہ نہیں؟ ہے، سرکار کو نبی اللہ تعالیٰ کا نہیں پتا؟ پتا ہے، جنت اور دوزخ غیب، سرکار کو ان کا نہیں پتا؟ پتا ہے، جبریل علیہ السلام غیب، سرکار کو ان کا نہیں پتا؟ پتا وہی غیب، سرکار کو اس کا نہیں پتا؟ پتا پھر اس سے آگے اگر کسی کو یہ مثالیں سمجھنا ہے تو یہ ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان بیان فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جاؤ گھروں میں جو کھانے کھا پی کر آ جاؤ، جو چھپانا چھپا کر آ جاؤ، آؤ گے نہ بتاؤں تو مجھے بھی عیسیٰ روح اللہ نہ کہنا۔ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دے سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر یہ طاقت آ جائے تو شرک کیسے؟ شرک یہ تو نہیں ایک میں آدھے شرک نہیں ہے، دوسرے میں آدھے شرک ہے۔ جس نے روح اللہ کو اتنی طاقت دی، حبیب اللہ کو پتا نہیں کیا کچھ کمال دیے ہوں گے۔ ویسے کبھی علم غیب پر بات ہوئی تو تسلی سے اس پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی تو معزز سامعین، آپ لوگوں نے سنا کہ علامہ صاحب نے توحید کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا بڑی جانفشانی کے ساتھ جواب دیا، اور جو توحید اور شرک کو خلط ملط کیا جاتا ہے اور جو توحید کی عجیب سی ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں، علامہ صاحب نے ان کو قرآن و سنت کے پیرائی میں بیان کرتے ہوئے بڑے آرام سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہم علامہ صاحب کے مشکور ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا اور آپ کے علمی ان کاموں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو بھی قبول فرمائے، اور انشاءاللہ معزز سامعین جلد ہی علامہ صاحب کے ساتھ پھر نشست رکھیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اب آپ سوال کرنا چاہیں نیچے ہمارا نمبر آ رہا ہے، اس پہ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی نشست میں شامل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔